اسحاق ڈار صاحب کی 25 وہ پراپرٹیز ہیں جو نیب لے کر آیا تھا سامنے، اینڈ دین اس کے بعد 25 پراپرٹیز میں سے اسحاق ڈار صاحب وہاں پر موجود تھے. ان کی طرف سے ایک بیان ضرور آیا تھا کہ 16 تو اس کے اوپر وہ پراپرٹیز ہیں جس میں ان کا نام ہی نہیں ہے، وہ نیب نے بلا وجہ ان کے اوپر ڈال دیا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اس وقت سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، اخبارات میں، نیوز چینلز پر، ہر جگہ ایک ہی بات کا زبردست قسم کا شور ہے، وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا وہ انٹرویو جو انہوں نے ہارٹ ٹاک میں دیا. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو لائٹ ٹاک یا لائٹر ٹاک سمجھ کے انہوں نے وہ انٹرویو دینا چاہا تھا، اینڈ دین وہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا. سو میں بھی آج اسی پر ہی بات کرنے جا رہی ہوں. اسی کے ہی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. بہت سارے مختلف پوائنٹس ہیں جو مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے برے لگے. کسی کو ان کے پراپرٹی پر جھوٹ بولنا برا لگا، کسی کو ان کی اتنی تکلیف میں اتنے بیمار پاکستان آ نہیں سکتے، اپنے خلاف مقدمات کا سامنا نہیں کر سکتے، بٹ ٹی وی انٹرویو کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹی وی پر انٹرویو دے دیتے ہیں. کسی کو یہ برا لگا، کسی کو ان کا معصوم بننا یا پھر جھوٹ بولتے ہوئے گھبرا جانا برا لگا. لیکن مجھے ایک بڑا ڈفرینٹ پوائنٹ، غالباً بہت سارے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ان کو یقیناً فیل ہوا ہوگا، محسوس ہوا ہوگا، وہ سوال میں اٹھاؤں گی. بٹ اسحاق ڈار صاحب، کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں اس کا تذکرہ کیا تھا، آج بھی میں نے اپنے پروگرام میں اس کو مزید ڈیپتھ کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا کہ جہاں پر ان سے جب ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے سوال ہوا اور اپنی پراپرٹی کے حوالے سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں ہے جائیداد، پھر انہوں نے کہا کہ ان کی پاکستان، دنیا بھر میں پاکستان میں صرف ایک ہی پراپرٹی ہے. پھر ان کو یاد آ گیا کہ جی ان کے بچوں کا ولا بھی ہے جو 17 سال کی محنت کے بعد جو کاروبار کر رہے ہیں، 17 سال کی محنت ہے اس سے انہوں نے بنایا ہے. پھر وہ ذرا ہرٹ بھی ہوئے کہ جناب والا ان کی جو جائیداد یا ان کا گھر حکومت نے اس کے ساتھ کیا کیا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ان کی جائیداد قرکی کا حکم آیا تھا عدالت کی جانب سے، پھر حکومت نے اس کو جو ایک شیلٹر ہاؤس وہ بنا رہے تھے، دین ان کی وائف نے اس پر ایک درخواست جمع کروائی تھی، اینڈ دین اس کے اوپر حکم امتناع اینڈ آل دیٹ، یہ والی سچویشن. بہرحال اسحاق ڈار صاحب کی 25 وہ پراپرٹیز ہیں جو نیب لے کر آیا تھا سامنے، اینڈ دین اس کے بعد 25 پراپرٹیز میں سے اسحاق ڈار صاحب وہاں پر موجود تھے. ان کی طرف سے ایک بیان ضرور آیا تھا کہ 16 تو اس کے اوپر وہ پراپرٹیز ہیں جس میں ان کا نام ہی نہیں ہے، وہ نیب نے بلا وجہ ان کے اوپر ڈال دیا ہے. آج جو میں نے پراپرٹیز جس کے ڈاکیومنٹس دکھائے جو عدالت میں ریکارڈ پر ہیں، وہ تقریباً 21 پراپرٹیز ہیں. لاہور میں ان کی پراپرٹیز ہیں تقریباً 7 پلاٹس، اینڈ گھر ملا کر اسلام آباد میں ان کی پراپرٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ لگژری گاڑیاں ہیں جو ان کی ہیں. اس کے علاوہ 53 لاکھ ابو انویسٹمنٹ ہے اس جگہ ہجویری ہولڈنگ، وہاں پر ان کی انویسٹمنٹ ہے. تو یہ تمام وہ پراپرٹیز یا وہ آئی ڈونٹ نو ذرائع، بٹ یہ وہ تمام پراپرٹیز ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں، جو عدالت میں ریکارڈ پر موجود ہیں. بٹ اسحاق ڈار صاحب سرویکل پین ہے ان کو، کمر میں ان کی شدید تکلیف ہے، بیمار ہیں، انتہائی بیمار ہیں کہ وہ اپنے وطن واپس نہیں آ سکتے، وہ یہاں پر آ کے جواب نہیں دے سکتے، وہ یہاں پر آ کے مقدمے کا سامنا نہیں کر سکتے. تو شاید یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو یاد نہ رہا ہو کہ کتنی پراپرٹیز جناب کے نام پر موجود ہیں. اس کے علاوہ پھر بہت ساری چیزیں جو اپنے دور میں کچھ کرپشنز وغیرہ بھی ہوئی ہیں، وہ بھی نیب کے ریکارڈ پر ہے، نیب اس پر تحقیقات کر رہا ہے. بٹ آن اے سیریس نوٹ کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہم بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں اور اپوزیشن کو بھی کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جب اتنے سارے کیسز ہیں، جب اتنا سب کچھ ہے تو پھر وہ پروف کیوں نہیں ہوتا، وہ سامنے کیوں نہیں آتا. نیب کی پروسیکیوشن میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ صرف الزام لگا دیے جاتے ہیں، چیزیں سامنے نہیں آتی. تو یہ ضرور سوالیہ نشان بنتا ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ڈکلیئرڈ ہوں، جس کا عدالت میں ریکارڈ موجود ہو، وہاں پر غلط بیانی کرنا
جھوٹ بولنا obviously یہ پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے, بڑا اہم سوال ہو جاتا ہے. بہرحال مجھے جہاں پر ایک پوائنٹ پر آ کر ان کے انٹرویو میں جو لگا کہ یہ چیز بہرحال ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جن سے جان چھڑوائی, ہمیں آزادی دلوائی, یعنی کہ گوروں سے آزادی دلوائی. پارٹیشن ہوا, ایک طرف ہندوستان ایک طرف پاکستان, دو قومیں نہیں ایک ساتھ رہ سکتی تھیں, مسلمان الگ ہوئے. یہ سارا ہماری آزادی کا سلسلہ ہے. بہت ساری موویز میں بھی ہمیں ملتا ہے. ہم ہسٹری جو لوگ جانتے ہیں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ بھائی یہ آزادی کا پروسیس شروع کہاں سے ہوا تھا, کیا چیزیں تھیں, کیا مسائل تھے. وہاں پر جب اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں, ٹی وی انٹرویو دیتے ہیں, اور ان سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کیا قانونی کارروائیوں سے بچنے کے لیے, عدالتی معاملات سے بچنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ اس لیے پاکستان نہیں جا رہے, تو وہ لمبائیاں کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جی آپ جانتے ہیں 73 سالہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر آمرانہ دور رہتا ہے, اور جب آمرانہ دور ہوتا ہے تو یہ جو اس میں کرپشن کا شور مچایا جاتا ہے, اور یہ والی جو موجودہ حکومت ہے یہ پوشیدہ آمریت ہے. انہوں نے اس چیز کو بڑا گھمانے پھرانے کی کوشش کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں پروف کر سکتا ہوں کہ میرے اوپر جو الزامات لگائے ہوئے ہیں یا میرے اوپر جو بھی کچھ یہ انویسٹیگیشن ہے بلا 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 اینڈ آل دیٹ, یہ ساری کی ساری غلط ہیں, میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں. تو جب آپ ثابت کر سکتے ہیں تو آپ آئیں نا پاکستان. آپ آ کیوں نہیں رہے جب آپ اتنے سچے ہیں, جب آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں, جب آپ کے پاس سارے پروفس موجود ہیں, تو پاکستان تشریف لائیے. یہاں پر آ کے جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ثابت کیجیے, یعنی دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی ثابت کیجیے. آپ نیک ہیں, ایماندار ہیں, آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, آپ کی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے, تو آپ پاکستان تشریف لائیے. جو مجھے پوائنٹ, اگین تیسری دفعہ میں یہ بات کر رہی ہوں, ابھی تک میں اس پوائنٹ پر نہیں آئی ہوں, جو مجھے بات بری لگی اور جس کی میں نے تمہید باندھنا شروع کی تھی کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جن سے آزادی دلوائی, اسحاق ڈار صاحب آپ انہی سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ تعاون کیجئے ہماری جان چھڑوانے میں, آپ تعاون کیجئے, یعنی آپ اس گورنمنٹ سے, برطانیہ کی حکومت سے آپ مدد مانگ رہے ہیں. کیا آپ اس دور کے حسین حقانی بننا چاہتے ہیں؟ میمو گیٹ اسکینڈل میں یہی ہوا, حسین حقانی صاحب نے امریکی حکومت سے مدد مانگی. یہاں پر آپ ببانگ دہل کھلے عام ٹی وی انٹرویو میں آپ تعاون کی اپیل کر رہے ہیں. آپ تعاون مانگ رہے ہیں کس کے خلاف؟ جرنیلوں کے خلاف, اپنی فوج کے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, اپنے ملک کے بقا کے خلاف, اپنے ملک کے امن کے خلاف. آپ ان سے تعاون مانگ رہے ہیں. آپ کسی اور ملک میں جا کر کہتے ہیں کہ آپ تعاون کیجئے. وہ تمام چیزیں, وہ تمام باتیں جو نواز شریف صاحب کی ایک سیریز چل رہی ہے, وہ اپنے بیانیے میں جرنلز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, فوج کے ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, اور آپ برطانوی حکومت سے برطانیہ کے انٹرویو میں ہارٹ ٹاک میں بیٹھ کر آپ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. یعنی کہ اس معاملے کو, اس سسٹم کو لپیٹنے میں, یا جن چیزوں کے آپ خلاف ہیں, آپ کے مطابق جو چیز غلط ہو رہی ہے, مطلب اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, اگر آپ کو بریدنگ اسپیس نہیں مل رہا تو اٹ مینس کہ غلط ہے. سمپل فارمولا ہے مسلم لیگ نون کا, انفیکٹ پیپلز پارٹی کا بھی, کہ اگر آپ کو بریدنگ اسپیس نہیں مل رہی, آپ کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, تو بس جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. ورنہ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا, جو کچھ آپ لوگ کرتے رہے, وہ صحیح رہا. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ابھی تک اس بات پر کیوں اتنی زیادہ بات نہیں کی جا رہی, یا اس پوائنٹ کو غالباً میں اگر چھوٹے ذہن کی ہوں یا میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں اس کو غلط تو خیر نہیں سمجھ رہی, اس لیے غلط نہیں سمجھ رہی, بڑے کلیئر ورڈز ہیں ان کے آپ تعاون کیجئے, آپ مدد کیجئے. اگر آپ ان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو آپ ذرا یہ بھی بتا دیتے نا, اور آپ نے بتایا ابھی کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں مدد مانگ رہے ہیں. تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کیوں ہم لوگ اس چیز پر بات نہیں کر رہے, کیوں ابھی تک ہمارا کوئی بھی اٹھ کر کسی بھی فورم پر دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا گیا. میمو گیٹ اسکینڈل ہوا, وہ ایک خفیہ خط تھا, لیکن یہاں پر کھلے عام بات کی گئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے. بڑا کھل کر انہوں نے مدد مانگی ہے, بڑے کھل کر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے, اور اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے امن, اپنی فوج, اپنے ادارے کے خلاف
دوسرے ملک میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, مدد مانگ رہے ہیں, اور یہاں پر بڑی خاموشی ہے, کوئی اٹھ نہیں رہا, کوئی کسی فورم پر اس بات پر آواز نہیں اٹھا رہا, کہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے. بٹ لیٹس سی کہ جب اسحاق ڈار صاحب کی یہ پراپرٹیز والے مسئلوں سے سب لوگ سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے وہ سچ بول رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, کیا کر رہے تھے, کیا نہیں کر رہے تھے, اس کے بعد پھر اس پوائنٹ پر بھی آئیں اور اس پوائنٹ پر بھی بات ہو, تب تک کے لیے شاید انتظار کرنا پڑے گا. بٹ میرے لیے بہت زیادہ حیران کن بھی ہے, بہت زیادہ پریشان کن بھی ہے, اور مجھے تو بہت بری لگی ہے. میرے لیے تو بہت غصے والی بات بھی ہے یہ. مطلب وہ سیاستدان, وہ پولیٹیشین جو عوام کا نعرہ لگاتے ہیں, عوام کے لیے, ملک کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں, کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, وہ جب اپنے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تو پھر ملک سے باہر بیٹھ کر کسی اور ملک میں بیٹھ کر ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں کے سسٹم کو, یہاں کے نظام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے ہی اگر آپ ملک کے وفادار ہیں تو پاکستان تشریف لائیے, جو کچھ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے اس کو آپ عدالت میں ثابت کیجئے, جو پراپرٹیز آپ کی نہیں ہیں وہ آپ عدالت میں ثابت کیجئے, جو کچھ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کیا, جن کے لیے آپ مدد کی اپیل کر رہے ہیں برطانوی حکومت سے یا برطانیہ میں بیٹھ کر, وہ آپ اپنے ملک میں آئیے, اپنے لوگوں کے بیچ آئیے, ان کے سامنے لائیے, ان سے مدد اور ان سے تعاون کی اپیل کیجئے, نہ کہ آپ دوسرے ممالک میں جا کر, دوسری حکومتوں سے جا کر یہ باتیں کریں. جو دعوے آپ کر رہے ہیں کہ میں پروف کر سکتا ہوں, میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ پراپرٹیز میری نہیں ہیں, یا پاناما پیپرز میں میرا نام نہیں تھا, یا جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں, تو بھائی آپ پاکستان تشریف لے آئیں, آپ پاکستان آئیے, پاکستان آ کر مقدمات کا سامنا کیجئے, اپنے آپ کو صحیح ثابت کیجئے. جو کچھ نیب آپ کے ساتھ کر رہا ہے یا دیگر جن کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے, آپ ان کو غلط ثابت کیجئے, اینڈ دین ساری چیزیں پھر راوی چین ہی چین لکھے گا. لیکن اگر آپ اس طرح سے باتیں کریں گے جو آپ وہاں پر کر رہے ہیں, اور جس کی ساری ثبوت اور ساری چیزیں پاکستان میں موجود ہیں, اوبویسلی اینکرز جب سوال کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ چاہے کہیں پر بھی ہوں, پاکستان میں ہوں, برطانیہ کے اینکرز ہوں, امریکہ کے اینکرز ہوں, اوبویسلی جب پروگرام آپ کرتے ہیں, جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ریسرچ موجود ہوتی ہے, آپ پڑھتے ہیں, پڑھ کر سوال نکالتے ہیں, پھر آپ سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں, جس کا جواب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے, اصل جواب اس کا یہ ہے, لیکن جس سے آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا, یہی بیسکلی اصل خبر ہوتی ہے کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے, وہ سچ کہہ رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اسٹیفن اینکر, ان کے پاس obviously تمام چیزیں موجود ہوں گی, تبھی ان سے یہ سوال کیا گیا, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے وہی کیا جو یوزولی شریف فیملی کرتی رہی ہے. کیلیبری فونٹ ہم تمام لوگوں کو یاد ہے, قطری خط ہم تمام لوگوں کو یاد ہے, مریم بی بی کا وہ انٹرویو کہ میری پاکستان تو کیا دنیا بھر میں کوئی پراپرٹی موجود نہیں ہے, میں تو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. حسین نواز, حسن نواز کے وہ بیانات یاد ہیں کہ جہاں پر حسین نواز کچھ اور کہتے ہیں اور حسن نواز اپنے بھائی کو غلط ثابت کرتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی وہی کیا, ایک سیریز آف جھوٹ, یہاں پر انہوں نے جھوٹ بولنے کی, غلط بیانی کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ ہارٹ ٹاک ان کے گلے پڑ گیا. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نگہبان.